أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 ربیع الثانی 1424 ہجری مطابق 15 جون سن 2003 عیسوی کے اس مبارک محفل میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے ملفوظات اعلی حضرت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات بیان کرنے اور اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل دنیا میں تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اس موضوع کے بارے میں حیران و شزدر ہوں گے کہ آخر یہ کون سا موضوع ہے. ملفوظات اعلی حضرت کا کیا مطلب اور کیا مفہوم؟ ملفوظات اصل میں ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو باتیں بیان ہوتی ہیں،
اور اعلیٰ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک فرقہ جو ہمیشہ سے یوں سمجھیے سواد اعظم کا دم بھرتا ہوا آ رہا ہے، آج ہمارے بر صغیر میں کثرت کے ساتھ اس کی ایک کثیر تعداد، ایک جماعت موجود ہے۔ اس جماعت کو بپا کرنے والی شخصیت، اس جماعت کو پیدا کرنے والی، یعنی اس جماعت کو زندہ کرنے والی جو شخصیت ہے، اس جماعت کے لوگ، اس جماعت کے علماء اسے، اس شخصیت کو اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں۔ اس شخصیت کا نام ہے احمد رضا خان۔ یہ کہاں پیدا ہوئے، یہ کون ہیں، یہ تو خیر اگر ہم ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کے بارے میں جائیں تو یہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے، لیکن آج میں انہی کی ایک کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت جو میرے پاس موجود ہے، ملفوظات مکمل کے نام سے، اسی کتاب کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور پوری دنیا کے ان احباب سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں، کیا وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیا ہے اور جسے مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور پھر اس اسلام کو محدثین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حضرات نے، اور آج تک الحمدللہ وہ اسلام محفوظ چلا رہا ہے، کیا یہ باتیں، یہ ان کے ملفوظات، یہ ان کی تحریریں، کیا ان کے یہ ایمان، کیا ان کے یہ عقیدے واقعتاً اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں، تاکہ اچھی طرح سے ہم قبل اس کے کہ مرنے کے بعد جو آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم اس آگ میں جائیں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تمام اعمال، اپنے ایمان اور عقیدے کے جواب دہ ہوں، ہم اسی دنیا کے اندر آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچ کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ تعصب یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور تعصب ایک ایسی بلا ہے جس نے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی راہ ہدایت سے دور رکھا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعصب کرتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ تعصب کرنے والے کا ہرگز کوئی تعلق اسلام سے نہیں، چاہے وہ خاندانی تعصب ہو، ملکی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، یا رنگ و نسل کا تعصب ہو، یا وطن اور شہر اور گاؤں کا تعصب ہو، یا ملک و وطن کا تعصب ہو، یا مذہبی تعصب ہو، ہرگز اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام اس سے اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حنفی مذہب ایک عظیم الشان مذہب جو پوری دنیا کے اندر بھی ہے، بالخصوص بر صغیر ہند و پاک کے اندر ایک کثیر طبقہ حنفی مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ اسی حنفی مذہب میں کئی مذاہب متفرق ہوئے، اور کئی مذہب اور ان میں کئی ٹکڑے ہوئے، جن ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا آج تک اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ یعنی اہل سنت والجماعت کے نام سے معروف، جو اپنے آپ کو ہمارے ملکوں کے اندر سنی بھی کہتے ہیں، اور پھر جب دوسری جماعتوں نے بھی انہیں سنی، اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہنا شروع کیا، یا وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے اپنے آپ کو جب کہنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر، یعنی اب وہاں سے سنت سے الگ ہو کر کے، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہوئے اپنے دوسرے احناف، برادران احناف سے الگ ہونے کے لیے، جو حنفی لوگ ہیں ان سے الگ ہونے کے لیے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی حنفی مسلک اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ وہی شخصیت ہے جن کو میں نے بتلایا کہ جن کا نام احمد رضا خان ہے، اور یہ بریلی جو صوبہ اتر پردیش ہندوستان کا ایک بڑا ہی کثیر الآبادی، یوں سمجھیے کہ مردم خیز صوبہ ہے،
اتر پردیش جس کو ہم یو پی بھی کہتے ہیں، اس میں اسی صوبے کا ایک شہر ہے یو پی، اور اس یو پی میں ہی ایک شہر ہے جس کا نام ہے بریلی۔ یہ احمد رضا خان صاحب اسی شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے۔ جن کی طرف آج یہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں منسوب ہو کر کے، احمد رضا خان بریلوی، اور اسی وجہ سے ان کے مسلک پر چلنے والے اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں۔ احناف کے ایک گروپ کو بریلوی بھی کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک گروپ دیوبندی بھی ہے، اسی میں سے ایک گروپ ہمارے ہندوستان پاکستان میں توحیدی بھی ہیں، اور بھی مختلف اس کے گروپ ہیں جو احناف کے ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس فرقہ بریلویت کے جو مؤسس اور بانی ہیں، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دور کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نقی علی تھا اور دادا کا نام رضا علی تھا، جن کا شمار احناف کے مشہور علماء میں سے ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش احمد رضا خان صاحب، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور جن کا تذکرہ یا جن کی باتیں سننے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کی پیدائش 14 جون، اور آج کون سا جون ہے؟ 15 جون۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب، یوں سمجھیے کہ اتفاقی طور پر یہ عجیب و غریب یعنی مسئلہ آ رہا ہے کہ 15 جون کو ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ سن رہے ہیں، گویا ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی تو ان کی زبانیں چلیں گی، تو ایک دن پیدائش کا رکھ لیں اور یہ سمجھیے 15 جون کو آپ ان کی 15 جون سن 1865 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام ویسے محمد رکھا گیا، والدہ نے ان کا نام امن میاں رکھا اور والد نے ان کا نام احمد میاں رکھا، اور دادا نے ان کا نام احمد رضا رکھا۔ لیکن جب احمد رضا ان ناموں میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا۔ نہ انہوں نے احمد پسند کیا، نہ محمد پسند کیا، نہ امن میاں، بلکہ نہ دادا کا نام احمد رضا، بلکہ انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ عبد المصطفیٰ۔ اور خط و کتابت میں اسی نام کا وہ استعمال کرتے رہے، اور ان کا رنگ نہایت ہی سیاہ تھا، کالا تھا۔ ان کے مخالفین اکثر ان کے چہروں کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی انہی کے اس پر ہے کہ الطین اللازب علی الاسود الکاذب، یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے جناب مرتضی حسن دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، انہوں نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ان کا رنگ کیا تھا، ان کا وہ کیا تھا، المہم ایک معرفت کے لیے، جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ ان کا جسم نہایت ہی کمزور تھا، اور گردے کی بیماریوں میں اکثر وہ گردے کی بیماریاں ان کو اکثر و بیشتر تھیں، اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ ملوث تھے۔ کمر کی درد کا ان کو شکار، ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی، سر میں درد اور بخار کی شکایت بھی عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ ان کی دائیں آنکھ میں تھوڑا سا نقص تھا، ان کی جو دائیں آنکھ تھی تھوڑا سا اس کے اندر کیا تھا؟ نقص تھا، اس میں تکلیف رہتی تھی، اور وہ برابر اس کے اندر پانی اتر آنے کی وجہ سے ان کی یہ آنکھ بے نور ہو گئی تھی، یعنی اس کے اندر داہنی آنکھ کی روشنی کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی، اور ایک طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اور ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خالی سالن شوربے کھا لیے اور آپ نے چپاتی کو چھوا تک نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چپاتی ہے کدھر، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی چپاتی رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال جناب بریلوی جو تھے اعلیٰ حضرت، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، یہ نسیان کے بھی زیادہ مریض تھے، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی جلد بھول جایا کرتے تھے، ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اینک کہیں اونچی اینک، بعض لوگوں کی عادت ہو جو اینک پہنتے ہیں چشمے، وہ اکثر و بیشتر کام کرتے کرتے کبھی اینک اٹھا کر کے اپنے پیشانی پہ لگا لیتے ہیں یا سر پہ ٹکا لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کام کرتے کرتے انہوں نے ماتھے پر کہیں اینک رکھ لی، اور گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ تلاش کرتے پھر رہے کہ یہ اینک کدھر گئی
ہمارا چشمہ کدھر گیا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کسی نے کافی دیر پریشان ہو جانے کے بعد میں، ڈھونڈنے کے بعد میں، اچانک جب ان کا ہاتھ ان کی پیشانی پر لگا تو ان کو پتہ چلا کہ عینک تو پیشانی ہی پہ رکھی ہوئی ہے اور میں دوسری جگہ ڈھونڈ رہا ہوں. اور چنانچہ ایک دفعہ وہ طاعون کی بیماری میں بھی مبتلا ہوئے اور خون کی قے بھی ہوتی تھی، اور بہت تیز مزاج کے یہ مالک تھے، بہت جلد غصے میں آ جاتے تھے، زبان کے مسئلے میں بہت ہی غیر محتاط تھے اور ذرا سی ناراضگی پر لان تان کرتے تھے، فحش کلمات کا کثرت کے ساتھ استعمال بھی کرتے تھے، اور بسا اوقات تو اس مسئلے میں حد سے تجاوز بھی کر جاتے تھے اور ایسے کلمات کہہ دیتے تھے جو کسی صاحب علم و فضل کی زبان سے ایسے کلمات نکلنا بہرحال یہ مشکل کام ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جب غصے میں آتے تھے تو ایسے بھی غیر مہذب کلمات وہ کہتے تھے. میں آپ کو ایک دو چار نمونے بتلاؤں. اصل میں یہ ہمارے جو بریلوی بھائی لوگ یعنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کے، ان کی اور دیوبندیوں میں کافی ہمیشہ نوک جھونک چلتی رہتی تھی اور آج بھی چلتی ہے. حالانکہ یہ دونوں ایک امام کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور غالی قسم کے مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور دیوبند اور بریلی یہ دونوں آپس میں اس قدر لڑتے ہیں کہ اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں تم لڑتے رہو، لڑتے کیوں ہو بھائی؟ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ لڑو مت، اس لیے کہ تم دونوں کے مزاج میں، مذہب میں، مسلک میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ وہی چیزیں ہیں. جو چیزیں احمد رضا خان صاحب اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہی ہمارے حضرات علماء دیوبند اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو اس میں لڑائی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تم اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھ رہے ہو، وہ اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ لیکن اصل میں چونکہ عوام اس میں بیچارے ہم جیسے بھولے بھالے لوگوں کو ہتھیانا رہتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں ایک ان کی ایک کتاب ہے وقعات السنان، اور یہ کتاب انہوں نے بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی کے رد میں لکھی. اور اشرف علی صاحب تھانوی دیوبند کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب بہشتی زیور ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں. چنانچہ استغفر اللہ، اب وہ ذرا سنیے وہ کیا کلمات استعمال کر رہے ہیں. اور یہ اس دور کی اردو ہے، بڑی ہی کھڑی اردو بریلی کی مانی جاتی ہے. کہتے ہیں ضربت مردان دپدی نعمت رحمان پشیدی. تھانوی صاحب اس 10ویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. دیکھیں زبان، دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی کی زبان ہے یہ کیا. اور اشارہ دیکھیں کتنا خطرناک اشارہ، جو کسی صاحب علم کے لیے بہرحال کتنا بڑا بھی دشمن ہو اس طرح کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. کہتے ہیں کہ اس 10ویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے، ہمارے اگلے 3 پر پھر نظر ڈالیے. دیکھیے وہ رسولیہ والے پر کیسے ٹھیک اتر گئے. کیا اتنی ضربات عظیم کے بعد بھی نہ سوجی ہوگی؟ اتنی ضربات عظیم یعنی اتنی مار پڑنے کے بعد بھی نہ سوجی ہوگی. وقعات السنان صفحہ نمبر 51 اور مطبوعہ کراچی بحوالہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ اور دین احمد رضا از ملک حسن علی بی اے علیہ. ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ رسولیہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، میری ٹھہرائی پر اتر، دیکھوں تو اس میں تم میری 1.5 گرہ کیسے کھول لیتے ہو. استغفر اللہ. یہ بڑی خطرناک زبان ہے اور بڑی خطرناک اصطلاح ہے. اللہ کرے نہ آپ سمجھیں، اللہ کرے آپ نہ سمجھیں. یہ بڑی ڈینجر باتیں ہیں، لیکن سب کہتے ہیں نا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں. کہتے ہیں کہ افر رسولیہ تیرا بھول پن خون پوچھتی کا اور کہہ خدا جھوٹ کرے، خدا جھوٹ کرے. افر رسولیہ تیرا بھولا پن خون پوچھتی کا اور کہہ خدا جھوٹ کرے، جھوٹ کرے. وقعات السنان صفحہ نمبر 60. ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ رسولیہ والی نے اپنی 2 شقی میں یعنی 2 ٹکڑوں میں تیرا احتمال داخل کر دیا، تیرا احتمال داخل کر دیا. اور اسی طرح اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب ہے خالص الاعتقاد، اور یہ کتاب حسین احمد مدنی کے متعلق انہوں نے لکھی ہے. حسین احمد مدنی جانتے ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں مولانا اسد مدنی ہے،
جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہیں اور کانگریس پارٹی کے بہت پرانے باپ داداؤں سے وراثتاً وہ سیٹ چلی آ رہی ہے. کبھی کانگریس کبھی اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھا کرتے تھے, آج بھی وہ کانگریس پارٹی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں. تو حسین احمد مدنی ان باپ ہیں مولانا اسد مدنی کے, جو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ناظم ہیں اور محتمم ہیں, یوں سمجھ لیں آپ. ان کے باپ کے متعلق لکھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہ کبھی کسی بے حیاسی سنیں کبھی کسی بے حیاسی بے حیا ناپاک گھنونی سے گھنونی بے باک سی پاجی کمپنی گندی قوم نے اپنے خصم کے مقابل بے دھڑک ایسی حرکات نہ کی. آنکھیں میچ کر گندا منہ پھاڑ کر ان پر فخر کیے, انہیں سرے بازار شائع کیا اور ان پر افتخار ہی نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی حیادار شرمیلی باقی نکیلی میٹھی رسیلی اچیلی البیلی چنچل انیلی اجدیا باجی آنکھ یہ تان لیتی اوجی ہے ناچنے ہی کو جو نکلے تو کہاں گھونگھٹ. اس فاحشہ آنکھ نے کوئی نیا غمزہ تراشا اور اس کا نام شہاب ثاقب رکھا. کچھ سمجھ آئی آپ کے یہ گالیوں سے بھری ہوئی زبان ہے, یہ مہذب گالی ہے, یہ مولویوں کی گالی ہے. کی گالی ہے یہ اعلی حضرت کی گالیاں ہیں. یہ کہتے ہیں اسی کتاب میں لکھتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ کفر پارٹی وہابیہ کا بزرگ ابلیس لعین خبیثو تم کافر ٹھہر چکے ہو, ابلیس کے مسخرے دجال کے گدھے, ارے منافقو وہابیہ کی پوچھ ذلیل عمارت قارون کی طرح تحت الثری پہنچ چکی ہے. نجدیت کے کوے سسکتے وہابیت کے بوم بلکتے اور مذبوح گستاخ بھڑکتے. خالص الاعتقاد صفحہ 2 سے لے کر 20 تک. اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید کے متعلق لکھتے ہیں اپنے کتاب الامن والعلا میں صفحہ نمبر 112 میں کہ سرکش داغی شیطان لعین بندہ داغی محمد یہ اسماعیل. فتاوی رضویہ بڑی معروف کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین اور دیوبندیہ جہنم کے کتے ہیں, رافضی شیعہ کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم ہے. غیر مقلدوں کو رافضی شیعہ کہنا یہ رافضیوں پر بھی ظلم ہے, ان کی شان خباثت میں تنقیص ہے. اور کہتے ہیں جو اسماعیل شہید دہلوی کو اور میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کہتے ہیں اس کا معتقد ہو وہ ابلیس کا بندہ ہے, جہنم کا کندہ ہے. اور یہ جتنے غیر مقلدین ہیں سب بے دین پکے شیاطین پورے ملاعین ہیں. خیر, یہ ان کی زبان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مخالفین کے تعلق سے مجدد دین ملت میں حاضرہ فاضل بریلوی, امام احمد رضا, امام اہل السنہ والجماعہ, امام الاحناف کہہ لیں, ہم اہل السنہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ الحمدللہ اہل السنہ والحدیث ہم ہیں, لیکن ان کو ہم کہہ لیں امام الاحناف کہہ لیں. تو اور امام الاحناف میں بھی ان کو پورا امام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حنفیوں میں بھی کئی ٹکڑے ہو کر کے انہوں نے مختلف آپس میں خوب جوتیوں میں دال بانٹی ہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکی ہے. بہرحال لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو اس طرح سے غصہ آتا تھا کہ یہ زبان استعمال کرنے میں بڑے ہی بے دریغ اور بڑی عجیب و غریب زبان استعمال کرتے تھے. چنانچہ ان کے ایک معتقد ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ مخالفین کے حق میں بہت سخت تند مزاج واقع ہوئے اور اس سلسلے میں شرعی احتیاط کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے. اعلی حضرت شرعی احتیاط کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے. بہت سے ان کے مخلص دوست بھی ان کی اس عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے. انہی میں سے مولوی محمد یاسین بھی ہیں جو مدرسہ اشاعت العلوم کے مدیر تھے اور جنہیں جناب احمد رضا اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے, وہ بھی ان سے راغب ہو گئے. اور اسی پر کہتے ہیں کہ اسی ترشروئی سخت مزاجی اور بدزبانی اور مسلمانوں کی تکفیر کی وجہ سے ایک مدرسہ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور ان کے منتظمین ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیے اور وہابیوں سے جا ملے, وہابی ہو گئے کہ یہ یار بڑا بدزبان آدمی ہے. بہرحال اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ بریلویت کے مرکز میں احمد رضا صاحب کی حمایت میں کوئی مدرسہ باقی نہیں رہا, باوجود کہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت وہاں اپنی تمام تر سرگرمیوں سمیت موجود تھے. اسی طرح سے بہرحال ان کے بڑے مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں.
اور وہ مناقب اور وہ تمام سب چیزیں تو میں کیا بیان کروں، ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں مختلف طریقے سے ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے باعث عبرت نہیں ہے۔ آئیے، میں نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کا وعدہ کیا ہے جو آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے پورا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ وہ کیسے تھے، کیا رنگ تھا، کیا نام تھا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، احمد رضا خان صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر بر صغیر، بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان یعنی بر صغیر، تقسیم پاکستان اور یہ تمام سب جو تقسیم، ان سے قبل، ان سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، سن 47 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 19ویں صدی کے لوگ ہیں، 18 میں پیدا ہوئے ہیں، بہرحال یہ سن 1865 63 جو بھی 63 رہا ہو اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس دور میں یا اس سے پہلے ہندوستان مکمل طور پر صوفی صافیوں کا ایک سادھو سنتوں کا دیش معروف اور مشہور تھا، اور جو مغلیہ سلطنتیں، جو حکومتیں تھیں، ان حکومتوں کا کام یہی تھا کہ ان کی سرپرستی کرنا اور خانقاہوں اور مزاروں سے استمداد اور یہ تمام سب کرنا، تاکہ رام بھی خوش رحیم بھی خوش والا مسئلہ اپنی حکومت ان کو مطلوب تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں بر صغیر کے اندر اور بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ تمام سب علاقوں میں آپ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ مزارات اور قبریں اور یہ تمام سب چیزیں، یہی انہی مغلیہ سلطنتوں حکومتوں کا یہ تھا۔ ان کی بیگمات، ان کی عورتیں، ان کی بیٹیاں سب مزاروں سے چمٹے ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور روافض اور شیعہ اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ انہی بدعات اور انہی شرکیات کو انہوں نے کیا سمیٹا، اور سمیٹ کر کے ایک نام دیا، ان کو ایک مذہب بنایا اور ایک دین بنایا، اور اسے قرآن و سنت سے مدلل کرنے کی کوشش کی، اور بیجا کوشش کی، جبکہ قرآن و سنت ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں شرک کی یا بدعات کی، خرافات کی کوئی دعوت موجود ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے تاکہ وہ شرک اور خرافات کو مٹائیں، جاہلی رسم و رواج کو ختم کریں، انسانیت کو انسان بنائیں، انسانیت کو انسانی راہ بتلائیں، امن و سکون کا بول بالا کریں، اور دنیا کے اندر وہ بھٹکتے ہوئے لوگ جو کنکر و پتھر اور کے پجاری تھے، جو مخلوقات کو اپنا بادشاہ اور اپنا آقا سمجھتے تھے، جو بندے اللہ کے بندے ہونے کے بجائے انسانوں، مورتیوں ان کے بندے بن چکے تھے، اللہ کے نبی آئے ہی تھے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں ان کو پرو دیں، ایک اللہ کی غلامی کی لڑی میں ان کو ڈال دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین جو کتاب و سنت کے اوپر مبنی ہے، اس کے اندر ہرگز شرک اور بدعات کی کوئی تعلیم نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اہل سنت والجماعت کا جو لیبل لگا کر یہ پارٹی، بریلوی پارٹی یا رضویہ پارٹی یا سمجھ لے رضائی پارٹی، جو کچھ بھی ہیں اپنے آپ کو یہ کہہ لیں، احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ یہ دین ہے، ہمارا ہے، اور اس کے اوپر لازم رہنا، پکڑنا اور اس سے الگ نہ ہونا، اور اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ انہوں نے تنبیہ بھی کی ہے کہ اس دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین، کوئی دوسرا دین نہ استعمال کرنا۔ چنانچہ اسی طرح ایک کتاب کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک جگہ لکھتے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے اپنے ماننے والوں کو، میرے عزیزوں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سنو، کہتے ہیں کہ میں پورے 14 برس کی عمر سے تمہیں یہی بتاتا رہا ہوں، اور اس وقت بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ وصیت لکھ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ میں مکمل تمہیں پورے 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو بندہ آئے گا وہ کیسا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد جو بندہ آئے وہ کیسا ہو اور تمہیں کیا بتلائے، اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، میری باتوں کو خوب سن لو۔ حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت، اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔
اب ذرا آپ دیکھیں کہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت مولانا احمد رضا خان کے دین و مذہب پر موقوف ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ساری کائنات کی رشد و ہدایت یعنی پوری کائنات میں صحیح دین اور صحیح مذہب پر وہی لوگ ہیں جو احمد رضا خان صاحب کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ اسی دین کے اوپر ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں، پھر ذرا سوچیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو اس دین کی حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور کیا بتلائے تم کو۔ ذرا حیرت کی بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ان کو کرنے دیں اپنا کام، مائک تو چل رہا ہے، آواز تو آپ تک آ رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں گے کہ امام صاحب احمد رضا خان صاحب یہ فرما بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حمایت کے لیے کسی کو کھڑا کر دے گا، ہے نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرے گا اس دین کی حمایت کے لیے، تو پھر یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن نہیں معلوم وہ کیا کہے اور تم سے کیا بتلائے؟ بھائی جب تمہیں اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں رہا ہے کہ نہیں، لیکن کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں دیکھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو کھڑا کرے گا تو اس دین کی وہ دعوت نہیں دے گا جو میں دے کے جا رہا۔ اس لیے ان اعلیٰ حضرت کو شک ہے، شبہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آئے گا تو اللہ کا بندہ ہوگا تو اللہ کے دین کی دعوت دے گا، وہ احمد رضا خان صاحب کے دین کی دعوت نہیں دے گا۔ اس لیے جب تم ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ یقیناً اس دین کی حمایت کے لیے اللہ کسی بندے کو کھڑا کرے گا، اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ لیکن وہ بندہ جو آئے گا پتہ نہیں کیسا ہو اور تم سے کیا بتلائے، وہاں جناب اللہ جس کو کھڑا کرے، کیا اللہ تعالیٰ کی انتخاب اور اللہ تعالیٰ کی چوائس احمد رضا خان صاحب کو پسند نہیں تھی؟ اللہ جسے منتخب کرے گا دین کی حمایت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کیا اس کی تعلیم ہدایت صحت صحیح نہیں ہو سکتی؟ بولو، اس سے بڑھ کر کے تعلیم صحیح اور کس کی ہوگی؟ لیکن اپنی دی ہوئی ہدایت کے بارے میں ان کو مکمل طور پر کیا وصیت کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ المہم میرے بھائیوں، یہ تو ایک وصیت، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنے چالاک لوگ تھے کہ انہوں نے جو دین بنایا اس دین کی طرف لوگوں کو کس طرح سے دعوت دی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ احمد رضا خان صاحب نے کون سا دین بنایا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دیکھیں، یہ ہمیشہ اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور رکھیں کہ دور صحابہ ہی سے یہودی خبیثوں نے مسلمانوں کو منتشر کرنے کا عہد کیا تھا۔ دور صحابہ سے نبی کا زمانہ گزرا، نبی کے زمانے میں ان کو کوئی چانس نہیں ملا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، کوئی چانس نہیں ملا، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ میں گزرا، کوئی چانس نہیں ملا، لیکن جب دور عثمانی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، اور افریقہ کے صحراؤں میں اور یورپ کے وادیوں میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے سوچا یہ اس طرح سے تو ہم ان کا اس طوفان، اس سیلاب جو اسلام کا سیلاب ہے، اس کے اوپر تو ہم بند نہیں باندھ سکتے جب تک کہ ہم ان کو روک نہ دیں اس سیلاب کو۔ انہوں نے روکنے کے لیے ایک شخص منتخب کیا، عبداللہ ابن سبا یہودی، یمن کا رہنے والا۔ وہ آیا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ دعوت اس نے بیعت کی، اور اس نے بڑے ہی ایمانداری کا حلف اٹھایا، اور الغرض اس طرح سے یہودی مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہوا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کرنا انہوں نے شروع کیا، اور نتیجہ آج تک کہ وہ مار جو یہودیوں نے مسلمانوں کو ماری ہے، آج تک ہم اس سے نپٹ نہ سکے۔ اور ان کا خاص طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ کام ان کا ہوتا تھا لیکن وہ لیتے مسلمانوں سے تھے۔ یہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا ہے، کیا کہ ہم کو مروانے کے لیے آپ ہمارے ہی بھائی کو استعمال کریں، بھائی ہے وہ ہمارا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی برین واشنگ کی ہے، آپ نے اس کو دوست بنایا ہے اور اپنا قریبی بنایا، اس لیے اب ہمیں ہی ہمارے ہی بھائی سے مروانا۔ یہ کامیاب ہوئے یہودی اس معاملے میں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے کٹوانا، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف کھڑا کرنا، چنانچہ آج تک
آج تک ان یہود و نصارہ کی یہ کوششیں اور سازشیں بارآور ہو رہی. ورنہ ذرا مسلمانوں بتلاؤ، ہمارا رب تمہارا رب دو ہے؟ ایک ہے. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتلاؤ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم ایک نبی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک نبی کی حدیث پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر ہم میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں جب ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہودیت نے ہرگز، نصرانیت نے ہرگز یہ نہیں چاہا ہے کہ مسلمان ایک تھالی میں بیٹھ کر کے امن و سکون کے ساتھ کھانا کھا لیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے ان کو توڑو اور حکومت کرو، ان کے اندر فرقہ واریت پیدا کرو، ان کے اندر کسی بھی طرح سے ان کو پھوڑو اور حکومت کرو، اور ان کو کاٹو اور پیٹو، جیسے بھی چاہو استعمال کرو. اور ظاہر ہے دشمن اسی طرح کامیاب ہوتا ہے. دشمن اسی طرح کامیاب ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ تمہارے ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے اور اختلاف پیدا کر کے اور اپنا الو سیدھا کرے، اور آج تک کر رہے ہیں. ورنہ بتاؤ ہم سب ایک ہیں کہ نہیں ایک؟ بولو. ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے. پھر ہماری مسجدیں الگ، ہماری مسجدوں کے دروازے فرقوں بندیوں میں الگ. یہ سب المحض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور ہم سب جب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول کا فرمان کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو پھر مسلمانوں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری صفوں میں دشمن دین داخل ہو چکے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، ہمیں توڑنے کے لیے ایسے جراثیم داخل ہو چکے ہیں، پھر ہم ان جراثیم کو عزت دیں، ان جراثیموں کو اپنے سلاخوں پہ رکھیں. آخر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ان سے بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے کہ یہ دین نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو. جبھی تو دشمن ذلیل ہوگا جب ہم دشمن کو بتلائیں گے کہ بھائی یہ جو عقیدہ تو پیش کر رہا ہے یہ قرآن میں نہیں ملتا، یہ ہمارے نبی کے فرمان میں نہیں ملتا. خلاص اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ باہر سے آ رہا ہے، کافروں سے آ رہا ہے، مشرکوں سے آ رہا ہے. یہ اسلام اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا عقیدہ، یہ اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا عمل. ہاں لیکن اس نے تمہیں تھپکیاں دے دے کر کے سلایا ہے، مختلف فرقوں میں، مختلف تحریکوں میں تمہیں بانٹ کر، تاکہ تم بے فکر رہو اور اپنی اپنی ملاؤں کی اور تمہاری غلطی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ تمہاری تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ تم ذرا اپنا برین نہیں استعمال کرتے، عقل نہیں استعمال کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں آتے. ورنہ واللہ بتلا رہا ہوں کہ یہ دشمنوں کی جڑیں کٹ جائیں. اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے حق اور باطل کی فرق کا اور تمیز کا، اللہ کی قسم یہ دشمن خود ذلیل ہو جائیں گے، یہ خود رسوا ہو جائیں گے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. پھر ساری مسجدیں ایک ہوں گی اور سارے علماء ایک ہوں گے، اور علماء ایک نہ ہو تو بھی نہ صحیح، تم ایک ہو جاؤ گے تو علماء خود بخود سدھریں گے. تم مرغے کھلا کھلا کر کے تم نے بانٹا ہے، ہاں مرغے کھلا کھلا کر کے نا، اور نذرانے دے دے کر کے. ہمارے حضرت جی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ کہتا تیرے اعلیٰ حضرت تو میرے بھی اعلیٰ حضرت، وہ غوث اعظم تو ہمارے بھی غوث اعظم، تیرے قطب العالم تو ہمارے بھی قطب العالم، تیرے پاس فلاں کتاب تو ہماری. اسی طرح سے تم کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کر کر کے یہاں سے فتویٰ منگاؤ بریلی سے آ رہا، کہاں سے فتویٰ منگاؤ دیوبند سے آ رہا، کہاں سے فتویٰ منگاؤ وہاں، تو وہ بریلی سے منگا رہا ہے، وہ دیوبند سے منگا رہا، اور اپنے اپنے لڑ رہے ہیں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں، کتوں کی. فتویٰ اللہ کے نبی کہاں گئے، اللہ کے رسول کہاں گئے؟ نہیں، تم حدیث نہیں سمجھ سکتے، قرآن نہیں سمجھ سکتے. اور جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں ان کو جاہل، ان کو بددین، ان کو بد مذہب، ان کو رافضی، ان کو یعنی رافضیوں سے بھی بدتر کہا جا رہا کہ نہیں کہا جا رہا. ابھی آپ نے کہا کہ یہ غیر مقلد ہیں. وہی میں 1000 دفعہ کہتا ہوں، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے. یہ کہو یہ متبعین ہیں، موحدین ہیں. مشرک کا الٹا غیر مشرک نہیں ہوتا، موحد ہوتا ہے. مشرک کا الٹا موحد ہوتا ہے. لیکن افسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کو پتہ نہیں کب ہو جائے گا. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ کے فضل سے. اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، یہ خوشخبری ہے، اللہ کے فضل سے لوگ سمجھ رہے ہیں. آخر مجھ بندے ناچیز کو
اس ڈگر پہ لانے والا کون ہے؟ ہاں آخر میں بھی تو انہی کارما کا ایک راہی تھا، میں بھی تو انہی کی ہاں میں ہاں ملانے والا، ان کے دارالعلوموں سے پگڑی بندھا کے آنے والا. لیکن آج جب یہ مولوی کی تقریریں میں سنتا ہوں، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ابلیس لعین تقریر کر رہا ہو، ابلیس بول رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اندر کا پتہ ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. عقل ماری گئی ہے ان کی، واللہ بتلا رہا ہوں. بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ عوام قرآن و سنت کی طرف آ رہی ہے. بخاری کے ابواب کھل رہے ہیں، مسلم کے صفحات کھل رہے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے پڑھ رہے ہیں. تو مولوی کہتا ہے یہ ترجمہ پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں. ترجمہ پڑھ کر کے کیا بنتے ہیں؟ میں ایک گاڑی میں ایک کیسٹ پڑی ہوئی ہے، یہاں کبھی رہا کرتا تھا منافق ثنائیہ قدیم کے اندر ایک مولوی جو آج ہندوستان میں جا کر کے بڑی بڑھ کرتا ہے. اس کی عزیزیہ جالیات میں تھا کسی زمانے میں، تو آج کل جا کر کے وہ بڑھ کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے. میری گاڑی میں کیسٹ پڑی، میں سن رہا تھا راستے میں. اس میں ایک کہتا ہے کہ ایک ایسے واقعات بناتے ہیں، اور استغفر اللہ یہاں ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، باتیں ایسی کہ کوئی دلی گاؤں میں تقریر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ انہی غیر مقلد وہابی اہل حدیثوں کے فرقے کا ایک پاکستان میں وہاں بھی فرقہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رد کر رہا ہے کہ تم حدیث نہیں سمجھ سکتے. اس لیے سنو، اب تم اگر حدیث سمجھو گے تو تمہارے حدیث سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ نتیجہ بتا رہا ہے. کہا کہ پاکستان میں اسی فرقے کے کچھ لوگ ہیں. تو چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ جب پیشاب اور پیخانے کے لیے بیٹھو تو مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کر لو، مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کر لو. تو یہ فرقہ پاکستان میں موجود ہے. چنانچہ ان کے گھروں میں ان کے جتنے بھی سنڈاس روم ہیں سب کے کیا ہے، سنڈاسوں کے چہرے جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف ہے. کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بتلائی، اور مدینے میں کہ اپنے پیشاب اور پیخانے کے وقت اپنے رخ کو مشرق اور مغرب کر لو، پورب اور پچھم کر لو. مطلب یہ ہے کہ قبلہ مدینے میں دکھن طرف ہے. قبلہ مدینے میں کس طرف ہے؟ بولو. دکھن طرف یعنی جنوب کی طرف ہے. مدینے کا قبلہ کس طرف ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ جنوب کی طرف ہے. تو وہ کہہ رہا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مدینے کے لوگوں، تم اپنا چہرہ پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے مشرق اور مغرب میں کر لیا کرو، جنوب یا شمال کی طرف نہ کیا کرو، کیونکہ قبلہ. سمجھے؟ تو کہہ رہا کہ یہی اہل حدیث پارٹی کے لوگ تھے، بڑے حدیثوں کے سمجھنے والے، اردو پڑھ کر کے حدیث سمجھے، کہنے لگے جی ہمارے پاکستان میں بھی مشرق و مغرب ہوگا کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب. تو تم حدیث ایسے ہی سمجھو گے تو تمہارا حشر ہوگا. میں نے کہا اس کا باپ یا یہ خود بھنگی کا کام کرتا ہوگا اور پاکستان جا کے وہاں کے لوگوں کی کھڈیاں صاف کرتا ہوگا اہل حدیثوں کے پیخانوں کی. جبھی تو اس کو اتنا علم ہو گیا بھائی کہ بھائی پیخانے پاکستان میں اہل حدیثوں کے جو ہے پورب اور پچھم کی طرف بنے ہوئے ہیں، ورنہ کس کو کیا معلوم کہ پیخانے کا رخ کدھر ہوتا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی 2 کتاب پڑھ کر کے اردو پڑھنے والا آدمی تھا، اردو پڑھ کر کے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یہ میں اہل حدیث ہوں. کہ ایک حدیث پڑھی اس نے. حدیث کیا پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو بالسکون والوقار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو سکون اور وقار کے ساتھ پڑھو. اب اس کی جہالت میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس مولوی کی. کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی 2 کتاب پڑھنے والا کوئی تھا اردو پڑھ کر کے، تو اتفاق سے کاتب نے کہیں غلطی کر دی تو سکین جو لفظ تھا، سکون جو لفظ تھا، واو کے جگہ اس نے یہ لکھ دیا تو ہو گیا وہ سکین، اور وقار کی جگہ وہ جو ہے قاف ایک نقطہ رکھا تو وہ ہو گیا فار، ہے نا. تو اس مولوی اس پڑھنے والے نے کہا دیکھو حدیث میں لکھا ہو. اب یہ جب بھی نماز پڑھتا تھا تو چھری اور چوہا باندھ کے نماز پڑھتا تھا اپنے سامنے. چھری اور چوہا، اہل حدیث تھا، بڑا حدیث دانی پر اس کو فخر تھا، اس لیے چوہا اور چھری رکھ کر کے نماز پڑھتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ بھیا یہ تم چھرا اور چوہا رکھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم حدیث میں لکھا ہوا. کہا کون سی حدیث میں؟ کہا دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے. کہا اچھا یہ دوسرا نسخہ منگاؤ. دوسرا نسخہ منگاؤ تو اس میں سکون اور وقار تھا. تیسرا منگایا اس میں سکون اور وقار تھا.
کہا بھائی اللہ کے نبی نے تو فرمایا سکون اور وقار سے پڑھو، اور اس میں تمہیں سکین اور کہا سکین مانے چھری، فار مانے چوہا، اس لیے میں باپ کے پڑھتا ہوں. کہا یہ ہے ان کی حدیث دانی کا عالم کہ یہ لوگ حدیث. اب ذرا سوچیں، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ اردو پڑھ کر کے عالم بن رہے ہیں، اور دوسری طرف ان بیچاروں کے اوپر تانے عربی کے دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ یہ غلطی اس اردو پڑھنے والے کی ہوئی یا اس ملے کی ہوئی جو عربی؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت آپ جیسے عربی پڑھنے والے، اردو پڑھنے والے نہیں، کیونکہ ترجمہ تو مولوی کرے گا، تو آپ ہی لوگ ترجمہ کرتے ہوں گے. آپ جیسے مولوی کہ سکون کو سکین بنا دیں اور وقار کو وفا فار بنا دیں، آپ جیسے جاہل لوگ جب پڑھیں گے اور حدیثوں کو لکھیں گے تو بیچارے وہ دو کتاب اردو پڑھنے والے اور آپ جیسے ترجمہ کرنے والے جب ترجمہ کریں گے وہی سکون کے بجائے چھری اور فار کے بجائے چوہے اور وقار کے بجائے چوہا لکھو گے تو بیچارہ وہ اردو پڑھنے والا کیا کرے گا؟ وہ تو اسی کے مطابق عمل کرے گا نا. تو غلطی اس اردو پڑھ کر سدھرنے والے کی ہوئی یا اس مولوی کی ہوئی جس نے یہ حدیث پاک کو غلط لکھا؟ بولو کس کی غلطی ہوئی؟ وہ ملے کی غلطی ہوئی نا. تو ایسے ہی ملے ہوتے ہیں، یہی ملے خیانت کر کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں. یہ واقعہ کہیں واقع ہوا بھی ہے، اگر اس مولانا صاحب سے پوچھو تو دانتوں سے پسینے آئیں گے. قرآن ہاتھ میں رکھ دو کہ اللہ کے لیے اگر تم سچ بولتے ہو اور عالم ہو، نائب رسول بنتے ہو، تو یہ قرآن ہاتھ میں لے کے بولو کہ یہ واقعہ کہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس طرح سے گڑھ گڑھ کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنا، کتاب و سنت کے ماننے والوں کو ذلیل کرنا، اور ہمارے وہ شاگرد جو بیچارے درسوں میں پڑھ پڑھ کر الحمدللہ کم پڑھے لکھے لوگ، تھوڑا پڑھے لکھے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت سمجھتے ہیں، شرک و بدعات سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے راہوں پہ آتے ہیں، یہ مولوی اپنے اپنے ملکوں میں جا جا کر کے ان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں تم ذلیل نہ ہو، وہ خود ذلیل ہوں گے جو ہمارے نبی کے فرمان کے ساتھ تمسخر اور مذاق اڑائیں گے، جو ہمارے نبی کے دین کو کاٹیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ انہیں کاٹ کاٹ کر کے برباد کر دے گا انشاءاللہ. اس لیے تم کبھی پزمردہ نہ ہو، تمہارے حوصلے کبھی پست نہیں ہونے چاہیے. اور یہ آنکھ کھول کر کے سن لو، آنکھ کھول کر کے دیکھ لو اور دل کے سینے کھول کر کے سن لو کہ اس دنیا میں اگر کوئی حق کا داعی ہے، اگر حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں تو وہی جماعت ہے جو کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے. کسی مذہب، کسی شخصیت، کسی فرقہ، کسی جماعت کی طرف ہرگز دعوت نہیں دیتی ہے. جاؤ دنیا سے پوچھ لو، ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں. ہمارا کوئی چھپا ہوا، ہمارا کوئی ظاہر اور باطن دین نہیں ہے. ہمارا وہ دین جو ظاہر ہے وہی دین باطن کا بھی. الحمدللہ ہماری شریعت ہے، ہمارے پاس طبیعت اور طریقت کا پیمانہ نہیں ہے. ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا امام مانا ہے، ان کے علاوہ کسی کو امام ماننا گوارا. ہاں جاؤ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دو، دنیا کی کسی بھی، اور میں امت کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں کوئی اعلیٰ حضرت نہیں. اعلیٰ حضرت حضرت محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد ہو ہیں، اور 14 صدی کا یہ مشرک مولوی اعلیٰ حضرت. سوچو ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوں اور لوگ اپنے اپنے اماموں کو امام اعظم کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائی گئی، ملاؤں نے اپنے ملاؤں کو حکیم الامت کہا. استغفر اللہ، تف ہے ایسی حکمت پر جو امت کو لعنت کے اندر ملوث کرے، جو امت کے اوپر لعنت کا سبب بنے. ایسی حکمت کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. حکمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کے درس دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو مسلمانوں، سنو اسلام میں کوئی قطبیت نہیں ہے. یاد رکھو، اسلام میں کوئی قطب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی وتد نہیں، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی نجیب، نہ کوئی نجبہ، نہ کوئی یتقیہ، نہ فتقیہ، کچھ نہیں. یہ سب یہود و نصارہ کی ڈھکوسلے بازیاں ہیں. ڈرو مت، ڈرو گے ایسے ہی ذلیل ہو کے رہو گے، ایسے ہی ذلیل ہو کے رہو گے. کوئی قطبیت پھبیت نہیں ہے، سب جوتے کی نوک پہ. اسلام میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود